ایک بات اور ذکر کرتا چلا جاؤں میں عزیزان محترم، ایلوپیتھک سائنس کی جو تھیوری ہے یہ دو قسم کے حصوں پہ تقسیم ہے۔ یا تو ان کی ادویات میں حد سے زیادہ محرک کرنے کی، تیز کرنے کی ادویات ہیں، یا حد سے زیادہ سکون دینے کی ادویات ہیں۔ یہ دو کوالٹیز آف میڈیسن ایلوپیتھک ادویات میں یوز کی جاتی ہیں، چاہے وہ امریکہ سے پڑھ کر آنے والا پروفیسر ہو، چاہے وہ لاہور میڈیکل کالج سے پڑھ کر بننے والا ڈاکٹر ہو، چاہے وہ نیفرالوجسٹ ہو، چاہے وہ یورالوجسٹ ہو، چاہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہو، چاہے وہ برین اسپیشلسٹ ہو، میدا جگر تمام اسپیشلائزیشن جو ہیں ان میں جتنی ادویات استعمال ہوتی ہیں یا تو بلڈ کے سرکل کو، اعصاب کو انتہائی تیز کر دیتی ہیں یا انتہائی سست کر دیتی ہیں۔ جہاں پین کلر آپ کو دی جاتی ہے، ساتھ ساتھ اس کا بھی حوالہ کرتا چلا جاؤں۔ اب پین کلر جو ایلوپیتھک نے بنائی ہے، ہائیڈرو کلوروک ایسڈ جو ہے پین کلر میں زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اصل میں یہ نمک کا تیزاب ہوتا ہے، یہی تیزاب آپ کے معدے میں 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ جیسے ہی آپ کوئی غذا کھاتے ہیں تو اس میں حل ہو کے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اسے HCl کہا جاتا ہے، ہم اسے معدے کا تیزاب کہتے ہیں۔ اور اسی تیزاب کی نقل کر کے ایک اینٹی بائیوٹک یا اسٹیرائڈ دوائی بنائی جاتی ہے جو آپ کے درد کی جگہ پر جا کے درد کرنے والے مواد کو دور نہیں کرتی، کبھی بھی آپ کے ٹاکسن، آپ کے کاربن نہیں نکال سکتی، وہ اندر ہی رہیں گے۔ اور کبھی بھی ڈاکٹر آپ کو پرہیز نہیں بتائے گا، ان کا کوئی پرہیز کا کنسیپٹ نہیں ہے، ان کی علاج بالغذا سے ذرا بھر بھی کوئی تعلیمات نہیں ہیں ان کی، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، یہ صرف وٹامن دیکھتے ہیں گاجر میں، مولی میں، گوبھی میں، گونگلو میں، لیمو میں، مالٹے میں، اسٹرابری میں، بس وہ جو امریکہ نے بتا دیا کہ اس میں یہ وٹامن ہے، بس یہ ان کو لکھیں گے اور انہیں کھلائیں گے۔ ہماری پاگل عوام جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کھٹائی کے اثرات کیا ہیں، مٹھاس کے اثرات کیا ہیں، کڑوے پن کے اثرات کیا ہیں، چرچرے پن کے اثرات کیا ہیں، پھیکی غذاؤں کے اثرات کیا ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات میں 6 غذاؤں کا مزاج رکھا ہے اور 6 ہی ان کی کیفیات ہیں۔ جن دوستوں نے ان مزاج اور کیفیات کو سمجھنا ہو، میری ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی لنک میں، انہیں جا کر سنیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ غذائیں کیا کرتی ہیں، غذاؤں سے خون کے اندر کن کن ہارمون کا رد و بدل ہوتا ہے، کون کون سے گلینڈ کام کرتے ہیں، کون سے گلینڈ ہائی ہوتے ہیں، کون سے گلینڈ ہائپو یا ہائپر ہوتے ہیں، آپ سمجھیے۔ اب ان پین کلر کی میں بات کر رہا تھا، یہ پین کلر کرتی کیا ہے؟ پین کلر انجیکشن ہو، پین کلر گولی ہو، پین کلر جو گھٹنوں میں آج کل ٹھوکنے والے انجیکشن لگ رہے ہیں، 1.5 لاکھ کا انجیکشن ہے جی، یہ 70,000 کا انجیکشن ہے، یہ 80,000 کا، وہ انجیکشن آپ کے پین کی جگہ پر وقتی طور پر تھوڑا سا اعصاب کو سن کر دیتا ہے، جس کی لمٹ 4 ماہ، 6 ماہ، 5 ماہ رکھی ہے۔ اور جو عارضی آپ کی پین کلر ہے وہ آپ کے درد کا ککھ بھی نہیں کرتی، آپ کے برین پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور برین چونکہ حساسیت کا مادہ ہے، احساس و ادراکات دماغ کے ذمے ہیں، کہیں بھی درد ہو، پین ہو تو دماغ ہمیں بتاتا ہے۔ اگر میں ابھی اپنے ہاتھ پہ چٹکی یہ کاٹی، مجھے پین ہوا تو یہ مجھے دماغ نے بتایا۔ کبھی کسی شرابی کو، نشئی کو یا کسی دماغی مریض کو اس کے منہ میں مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں، رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، بال گندے، گندہ حالت، کبھی اس کو کسی نے دیکھا ہے کہ وہ پرفیوم لگا رہا ہے؟ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا نا، مکھیاں نہیں اڑا سکتا، رالیں نہیں پونچھ سکتا، بال گندا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہماری قوم اسے پیر بنا لیتی ہے، یہ الگ کی درد ہے عزیزان محترم۔ اب یہ پین کلر کیا کرتی ہے کہ آپ کے دماغ کے اس حصے کے حصے کو جو پین کو احساس کرا رہا ہے اس کو جا کے یہ سلا دیتی ہے، 4 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے، جتنی لمٹ ہوگی۔ جب ٹائم ختم ہوا پھر پین، اور جناب ڈاکٹر صاحب کہیں گے پھر یہ پین کلر یہ صبح لے لیجئے گا، یہ دوپہر کو، یہ شام کو جی۔ اب یہ سرکل جب کنٹینیو چلتا ہے تو آپ کے اعصاب اتنے ٹھنڈے ہو کر بے حس ہو جاتے ہیں،
جب مرض ابھرتا ہے تو پھر آپ یقین جانیں یہ سائیکلوں پہ بٹھا کے لولے لنگڑے کر سکتے ہیں، چلا نہیں سکتے۔ یہ میرا اعلان ہے۔ اگر کوئی دنیا میں ڈاکٹر، کوئی پورے پاکستان میں ڈاکٹر اگر جوڑوں کے درد کا اچھا علاج کر سکتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، مریض میں دے دوں۔